الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اور جس کا بے قراری سے انتظار تھا اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، وہ مہینہ بھی ختم ہو چکا۔ اب اگر اس مہینے کا پھر دوبارہ انتظار کرنا اگر پڑے تو پھر 1 سال کی مدت لگے، لیکن اس مدت میں بھی ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہماری عمر ساتھ دے گی یا ساتھ نہ دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حیات باقی رکھے، اللہ رب العزت بار بار ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اور اب 1 مہینے کی اس مدت میں ہم نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو صدقہ خیرات کیے، جو زکوٰۃ دیے، جو نیک اعمال کیے، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی درخواست ہے کہ اللہ ہماری ان سب عبادتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ بڑے قدردان، اللہ کیا ہیں؟ قدردان۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام ہے شکور، الشکور۔ شکور کہتے ہیں، شکر نہیں ہو، کیا ہے؟ شکور۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ شکور کہتے ہیں قدردان۔ قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا اپنے سامنے والے سے اتنی محبت کرے کہ اس کی ہر ادا اس کو بھا جائے، ہر ادا اس کو کیا جائے؟ بھا جائے، کہ اس کو صرف نظر کر دے، اس کی غلطی کو بھی معاف کر دے، اس کی ہر چیز کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے کہ عاشق معشوق میں یہ چیز، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھی غلط کرے
لیکن اگر اس سے محبت ہے تو وہ غلطی پر صرف نظر کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ میرا رب بھی ایسا ہے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ، صبح سے لے کر شام تک کتنی اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، کتنے احکام کو ہم بجا لاتے ہیں، کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں، کتنی نمازیں ادا نہیں کرتے، کتنے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العزت بندوں پر اتنا قدردان ہے کہ ان سب نافرمانیوں کے باوجود بھی ہماری روزی ہم تک پہنچاتا ہے، ہماری نعمتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے آج صبح کا کھانا میں تیرا بند کر دیتا ہوں۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو نے میری یہ نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے میں تیری آنکھ نکال لیتا ہوں، تو نے فلاں کو گالی دی ہے جس کی وجہ سے میں تیری زبان نکال دیتا ہوں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے بندوں کے ساتھ نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بندوں کے چھوٹی چھوٹے عملوں کی قدر کرتے ہیں، ہر چھوٹے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، سیدنا نوح علیہ السلام پیغمبروں میں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام آدم ہیں، ابو البشر ہیں، یعنی پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ دوسرے آدم ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی تو اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا تھا۔ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں تھی، نہ چرندے، نہ درندے، نہ پرندے، نہ درخت، نہ پہاڑ، سب کچھ غرق ہو گیا تھا، سب کچھ بہہ گیا تھا۔ پھر وہ طوفان ختم ہونے کے بعد پھر نئی دنیا وہاں سے آباد ہوئی۔ جو آپ کشتی میں جن جن مخلوقات کو سوار کیے تھے اور جو آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، ان سے پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کیا کیا؟ آباد کیا۔ اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثانی آدم، یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، دریا کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی پاکیزہ مٹی ہے، میں اس مٹی سے حکم دیتا ہوں تمہیں کہ اس کے بڑے بڑے ہانڈی بناؤ، برتن بناؤ، ہانڈی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کاریگر تھے، آپ لکڑی وغیرہ کا کام کرتے تھے جسے کارپینٹر ہم کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طرح کا کام کرتے تھے، اپنے ہی ہاتھ سے آپ نے کشتی بنائی تھی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ مٹی سے آپ کیا کرو؟ برتن بناؤ، مٹی کے ہانڈی بناؤ۔ ہزاروں برتن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنائے اور بنا کر آپ نے میدان میں اس کو رکھا۔ دھوپ اس پر پڑتی رہی اور وہ مٹی سوکھتی رہی تو ایسی ہانڈی پختہ بن گئی، برتن بھی پختہ بن گئے، قابل چیز استعمال کے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، ان میں سے ہر برتن کو، ہر ہانڈی کو پھوڑو۔ نوح علیہ السلام ہچکچا گئے، اے اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت اور بڑی محنت سے ان برتنوں کو بنایا ہے، اس میں بہت سارا وقت لگا، پسینہ لگا، خون بہا، محنت کی، اب تو حکم دے رہا ہے کہ اس کو دوبارہ میں توڑ دوں، پھوڑ دوں۔
تو میرے دل پر کیا گزری۔ تو اس وقت میں اللہ نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح کی آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے پروردگار، ان لوگوں سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، یہ انسانیت سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، ایک دن دو دن کی تکلیف نہیں، 950 برس میں نے ان کی تکلیفوں کو سہا۔ 950 برس کسی نے برا کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے پتھر مارا، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ان کے پتھروں کی وجہ سے پتھروں میں ڈوب گیا، اتنا رجم کیا، اتنا پتھر پھینکے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ پتھروں کی وجہ سے پتھروں میں آپ ڈوب گئے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا کبھی کسی کو اچھے کو کبھی نہیں بخشتی، برے کو گلے لگاتی، اچھے کو کبھی نہیں بخشتی۔ اگر دنیا اچھے کو بخشتی ہوتی تو انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں آئے ہیں ان سب کو یہ دنیا گلے لگاتی، ہاتھوں میں لے کر پھرتی۔ انبیاء علیہ السلام سے اچھے کوئی ہے؟ کوئی مخلوق دنیا میں گزری ہے؟ اللہ نے خود حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ ایسی مقدس پاکیزہ جماعت کس کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کو دنیا والوں نے کبھی گلے نہیں لگایا، ہمیشہ ستایا، ہمیشہ تکلیفیں دی، اور اسی کا نام دین ہے کہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں۔ اب کوئی کتنا بھی آپ امت کو خوش کرے، یہ امت کبھی خوش نہیں ہوتی، کبھی کتنی بھی محنت کرے، ان کے پاؤں پہ گر جائے، یہ امت کبھی کہیں نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتی۔ خوش کون ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو خوش کرو سارے خوش ہو جائیں گے، سارے ناراض ہو گئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ اگر ناخوش ہے سارے راضی ہو جائے تو ناکام ہے، جسے اللہ کو خوش کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا والوں کی وجہ سے اے رب تعالی مجھے بہت تکلیف پہنچی، اس لیے میں یہ آپ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب لا تذر علی الارض، زمین پر کسی کو باقی نہ رکھو، کسی کو مت چھوڑو، زمین پر آپ کسی کو مت چھوڑو، من الکافرین دیارا، جتنے اللہ کی کفر کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو، ہر ایک کے گھر کو برباد کرو۔ اس طرح کی دعا کی کس نے؟ نوح علیہ السلام۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے نوح، جب تم نے بد دعا کی تھی تو اس وقت میں میرے دل پر کیا گزری ہو؟ کبھی سوچا تم نے؟ اس انسانیت کو میں نے بنایا، انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب میں انسان کو جب بنایا ہوں تو اس لیے نہیں بنایا ہوں کہ یہ انسان ایک کھلونا ہے، بنایا اس کو توڑ دے، ایسا ہو سکتا؟ تو مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق جتنی بھی ہے وہ اللہ کے اہل، اللہ کے گھر والے۔ جیسے آدمی اپنے گھر والوں کو کیسے پسند کرتا ہے، ان پر تکلیف آنا پسند کرتا ہے، ان کو مصیبت میں ڈالنا پسند کرتا ہے، گھر والوں پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، اس بات کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جن مخلوق انسان کو بنایا ہے اور اس کو اشرف بنایا ہے،
اس کے اوپر مصیبت آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ اللہ نہیں چاہتا، پھر بھی آ رہے ہیں، پھر بھی مصیبت اور پریشان، یہ بات مسئلہ الگ ہے، میں اس کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا تو آپ نے دعا کی، بد دعا کی، اور جب نبی کی بد دعا ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قبول فرما لی، جیسے ہی قبول فرما لی ساری دنیا کو اللہ ملیامینٹ کر دی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، کیسے قدردان ہیں۔ لیکن بندے اللہ کے دین کے قدردان نہیں ہیں، اللہ کے کلام کے قدردان نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان نہیں ہیں۔ اللہ کی قدردانی کی وجہ سے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ورنہ تو دنیا کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں میرے دوست۔ ان گناہوں کا وبال ایسا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور سارے دھس جائے، آسمان پھٹ جائے اور آسمان لوگوں کے اوپر کیا گر جائے، ایسے ایسے گناہ۔ بے حیائی اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بے حیائی، بے حیائی، بے پردے۔ معصوم بچہ 6-8 سال کا بچہ آج وہ سب کچھ جانتا ہے جو 15-20 سال کا بچہ نہیں جانتا، اتنی بے حیائی۔ تو بتاؤ اب ہمارے اوپر کیسی تکلیفیں آئیں گی، کیسی مصیبتیں آئیں گی، کیسی پریشانیاں آئیں گی، کیسے آزمائشات آئیں گی، کیسے حالات آئیں گے، کیسا ظلم ہوگا، یہ صرف بے حیائی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بندوں سے، خصوصاً امت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ان گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ان گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو سال بھر کے گناہ رمضان کا مہینہ لا کر اللہ رب العزت بندوں کے سارے گناہ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رمضان کا معنی ہے جلانا، رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلا۔ تو رمضان ایک ایسی آگ ہے جس میں مسلمان بندوں کے جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کو اس بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سونا ہوتا ہے، سونے کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ کیا ہے؟ نکھر کر آ جاتا ہے، اس کے اوپر کی ساری گندگی، سارا مائل دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت روزہ رکھ کر بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس روزے کی گرمی سے بندوں کے گناہ دھل جائیں، بندے پاک ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا سال صحیح گزرتا، جس کا رمضان صحیح نہیں گزرتا اس کا سال صحیح نہیں گزرتا۔ اب اس کا اتنا بڑا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے ہیں جس کو سن کر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اتنے قدردان ہیں ہمارے کہ ہمارے ہر عمل پر بدلہ دیتے ہیں۔ روزے کا بدلہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ نماز کا بدلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، حج کا بدلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، صدقہ خیرات کا بدلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ جو سا بھی نیک عمل آپ لے لو اس کا بدلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بدلہ روزے کا۔ اور جتنے میں نے ذکر کیے، نماز سے ہمیں جنت ملتی ہے اور زکوٰۃ سے ہمیں جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات سے ہمیں جنت ملتی ہے، جنت کے محلات ملتے ہیں، جنت کی نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں، جنت کی نہریں اللہ عطا فرماتے ہیں، جنت کے باغات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا ہے اس سے جنت نہیں ملتی، اس سے کیا ملتا ہے؟ جنت کا مالک ملتا، جنت کا خالق ملتا۔
جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں ہوں، میری اپنی ذات ہے فرمایا۔ تو اللہ کتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں۔ ہر رات میں اللہ رب العزت جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی ہے ان میں سے ہزاروں لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان کی ہر رات میں۔ اور جب رمضان کی آخری رات، جو آج کی رات ہے، آج کی رات میں اللہ اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جتنے پہلی رات سے لے کر اب تک اللہ نے جہنمیوں کو آزاد فرمائے، آج کی اس رات میں پورے اتنے لوگوں کو ملا کر آزاد کرتا ہے۔ یہ اتنی اہم رات، اتنی عظیم رات، اسی لیے اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ اللہ انعام دینے والے ہیں۔ آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک پتھر پھوڑتا ہے اور کوئی اور کام کرتا ہے، تو شام ہوتے ہی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں میری محنت کا پیسہ آئے۔ چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ اللہ بھی اپنے بندوں کو یہ محنت کروائے کہ نماز پڑھوائے، روزہ رکھوائے، قرآن کی تلاوت کروائے، تراویح میں قرآن پڑھوائے، قرآن کو سنا اور صدقہ خیرات کی۔ یہ ایسی محنتیں ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں ان کے بدلے اللہ جنت دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ مال، یہ جان جس کو آج ہم اپنا سمجھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت دیتا ہے۔ محنت ضروری ہے، قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین مفت کی چیز ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین مفت کی چیز ہے، انگریز بتا کر گیا مفت کا، اس لیے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کو مفت بنا لیا۔ دنیا بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو پیسہ لگانا چاہیے، اس پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایک وقت تھا جس پر کس پہ پیسہ لگایا جاتا تھا؟ دین پر لگایا جاتا تھا۔ دین، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، مال خرچ کرو، جان خرچ کرو، جنت دیں گے۔ یہ نہیں مفت میں دیں گے، مفت میں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا جنت تمہیں یوں ہی مل جائے؟ نانا کا گھر ہے یا ہمارے ساس سسرال کا گھر ہے؟ نہیں میرے دوستوں، ہاں، کیا جنت تمہیں یوں ہی مل جائے؟ نہیں ملے۔ کیسے ملے گی؟ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر جو جو حالات آئے ہیں تم پر بھی وہی حالات آئے۔ اگر ان کو گردنوں سے کاٹا گیا ہے، آروں سے تم کو بھی کاٹا گیا ہے۔ اگر تمہیں ان کو چیرا گیا ہے تو تمہیں بھی چیرا جائے گا۔ اگر وہ بھوک فاقوں میں گزرے ہیں تو تم کو بھی بھوک اور فاقوں میں گزرنا پڑے گا۔ جو جو حالات ان پر گزرے ہیں وہ حالات سے تم نہ گزرو گے تب تک تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ زمین ہل گئی، وزلزلوا، صحابہ آ کر بھوک، ایسے بھوک پیاس کی حالت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ مدد اللہ کی کب ہے؟ ہم اتنے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی حال دیکھا نہیں میرے دوستوں، کوئی آزمائش ہم نے دیکھی نہیں۔ ہم ماں پیٹ کے مسلمان ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حالات سے بچائے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ بچائے رکھے۔ جا کر دیکھو ایک خطہ سرزمین کا ایسا ہے، ماں اپنے سامنے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنا رہی، کیا گزری ہوگی دل پر ماں کی؟
اپنے ہاتھ سے بچی کو دفنائے، اپنے ہاتھ سے بچے کو دفنائے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ، 5 سال کا بچہ، بچی اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر گڑ گڑا کر رو رہی ہے، اے ماں میں زندہ ہوں، تو نکل کر آ جا کر اندر سے، میں تیرے اپنے سینے سے لگا لوں، تو مجھے اپنے سینے سے لگا دے۔ کیا گزر رہی ہو؟ عید کا موقع ہے، آج ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھے کھانے ہیں، اچھی سواری ہے، اچھے گھر ہے۔ ایک وہ بھی ہیں جن کے پاس نہ کپڑا ہے، نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، نہ سواری ہے، کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ان پر حالات آئے ہیں، وہ ان کے گناہوں کا سبب ہے، وہ ان کے گناہوں کے اعمال ہیں۔ یاد رکھو ان کے گناہوں کے نہیں ہیں، ان کے حالات کی وجہ سے اللہ ہمیں بچا کے رکھا، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش سے حفاظت میں رکھا۔ اس لیے کہ یہ امت مختلفہ نہیں ہے، امت واحدہ۔ امت واحدہ کسے بولتے ہیں؟ ایک جسم کی طرح پوری جہاں کہیں بھی مسلمان اگر آباد ہیں تو وہ پورے مسلمان ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے ایمان والے سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف اپنے پہنچتی ہے، درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہمارے ایمان والے بھائی، وہی درد ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ امت واحدہ ہے میرے دوست، ایک جسم کی طرح۔ جسم مثلا سر میں درد آیا ہمارے تو اس سر میں درد پورا جسم مبتلا ہوتا ہے، اس درد کی کیفیت کو پورا جسم محسوس کرتا۔ ہاتھ میں اگر زخم لگے تو اس کی تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے، ایسے ہی اگر وہاں تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے میرے دوست۔ تو اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں کہ ہم کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کیا ہو جائے، دھل جائے۔ الحمدللہ 1 مہینے تک ہماری نمازیں مکمل ہوئی، ہمارے روزے مکمل ہوئے، ہماری ایک عادت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ 1 مہینے تک عادت بننے کے بعد جیسے ہی چاند نظر آئے عادت کیسے بدل جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ عادت پھر کیسے بدل جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کی ہمیں عادت ہو چکی ہے، اس کو چھوڑنا ہمیں کیا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی 1 مہینہ معمولی مدت نہیں ہے، 1 مہینہ ایک لمبی مدت ہے، ایک اچھی مدت ہے۔ اس اچھی اور لمبی مدت کی عادت ہونے کے بعد پھر بھی مسلمان نماز چھوڑتا ہے، پھر بھی مسلمان ایک دوسرے کی ہمدردی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر بھی مسلمان کے اندر رمضان جیسے عادات و صفات و خوبیاں اس کے اندر نہیں آتی ہیں، تو سمجھو ہم صرف رمضانی مسلمان۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ رمضان کے مسلمان۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہمیشہ رمضان کی طرح رہیں۔ جب ہمیں رمضان کی طرح ہمیشہ رہیں گے، حالات اور حاکم لوگ بھی اچھے اللہ تبارک و تعالی مسلط کریں۔ اور یہ جو حالات جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بادشاہوں کے، حاکموں کے برا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بادشاہوں اور حاکموں کو جو مسلط کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں۔ ہم خراب ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اوپر حکومت کرنے والا خراب ہی آئے گا، اچھا نہیں آئے گا کبھی۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ مدینے کا گشت کرتے تھے رات کے وقت میں۔ آپ گشت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے مدینے کا کوئی گھر بھوکا فاقے میں گزرے۔ اور
کل قیامت میں میرا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں نہ کہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے میں بھوکی تھی، عمر کے ہوتے ہوئے میں بے لباس تھی، عمر کے ہوتے ہوئے میں مصیبت میں تھی۔ اگر کوئی میرا گریبان پکڑے تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ فکر اور یہ تڑپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ستاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رات میں سویا نہیں کرتے بلکہ چکر لگایا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ چکر لگا رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی کو حکم دے رہی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج ہماری گائے دودھ تھوڑا کم دی ہے، اب ہمارے پاس دودھ لینے والے گاہک زیادہ ہیں، دودھ لینے والے گاہک کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، اب ان تک سب کو دودھ پہنچانا ہے تو کم پڑے گا، تو اس لیے ایسا کر کے تھوڑا پانی ملا دے اور سارے جتنے گاہک ہیں ان کو برابر حصہ مل جائے گا، برابر دودھ مل جائے گا۔ تو ماں اپنی بچی کو حکم دے رہی ہے اور بچی کہتی ہے کہ امی جان، امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچا نہ کرو۔ یہ سب باتیں امیر المؤمنین گھر کے باہر سن رہے ہیں، اور بچی جب ماں سے یہ کہتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المؤمنین یہاں تھوڑی ہیں جو ہماری باتوں کو سنیں، جو ہمیں دیکھیں۔ تو اس وقت میں بچی کہتی ہے امی جان، امیر المؤمنین دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن امیر المؤمنین کا میرا اور تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دیا؟ اتنا سننا تھا، امیر المؤمنین اس گھر کو نشان لگا دیتے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جب قوم کے لوگوں میں اتنا ڈر ہو، اتنا خوف ہو، تو قوم کو چلانے والا کیسا ہوگا؟ ملک کو چلانے والا کیسا ہوگا؟ تو ایسے ہی ڈر والے ہوں گے، ایسے ہی درد والے ہوں گے، ایسے ہی خوف والے ہوں گے، انسانیت کا درد رکھنے والے ہوں گے۔ اگر قوم کے اندر ڈر نہیں، خوف نہیں، قوم خیانت والی ہے، قوم اللہ کی نافرمان ہے، قوم ایک برائی میں مبتلا ہے، اب ہم یہ تمنا کریں کہ ہمارے اوپر جو مسلط ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرشتہ اوپر سے اترے گا، اللہ اتار کر بھیجے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہم اچھے رہے تو اللہ ہمارے اوپر اچھوں کو مسلط کرے گا، ہم برے رہے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بروں کو مسلط کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری دنیا کا نظام ان کفر و شرک والوں سے نہیں بدلتا بلکہ مسلمان کے اعمال سے بدلتا ہے۔ مسلمان کے اعمال اگر صحیح رہے تو اللہ ساری دنیا کے نظام کے حالات کو درست فرمائیں گے۔ مسلمان کے اعمال اگر خراب رہیں تو یاد رکھو ساری دنیا کے نظام کے اعمال کو اللہ کیا کریں گے؟ خراب کریں گے، اور خراب لوگوں کو اللہ تسلط کریں گے۔ اس لیے اس رمضان کے ذریعے سے یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ کب تک ایسے ہی ایک ہی پٹری پر چلتے رہو گے؟ اپنے آپ بدلنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، دنیا کے جتنے فتنے آج ہمارے سامنے ظاہر ہیں ان فتنوں کو دور کرنا ہے تو دوسروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ 4 باتیں ایسی ہیں جب کسی کے اندر پائی گئی تو سمجھو دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنی فکر کرنا شروع کرو۔ ان میں سے سب سے پہلی بات حدیث کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جب آدمی اب یہ دیکھے کہ حرص کی امید زیادہ ہے، لالچ جسے کہتے ہیں، ابھی ہونا، تھوڑے پر بس نہیں کرتا، یہاں کا بھی ہونا، وہاں کا بھی ہونا، ادھر کا بھی ہونا، اوپر کا بھی ہونا، نیچے کا بھی ہونا، سب ہونا، ہر طرف سے ہونا۔
کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں، اور ایسے آدمی کا پیٹ کہاں بھرتا ہے؟ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی میں حرص زیادہ ہو، اپنے آپ میں دیکھے۔ پھر دوسری بات فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ کی پیروی چھوڑ دے، رسول اللہ کی پیروی چھوڑ دے، قرآن کی پیروی چھوڑ دے، اور شریعت کی پیروی چھوڑ دے، اور اپنے نفس کی بات پر چلے۔ جو نفس کہتا ہے اس کو سنے۔ نماز پڑھنے وقت آ گیا، نفس کہتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ قرآن پڑھنا دل کہتا ہے لیکن نفس کہتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو بات جو ٹالتا ہے، تو اس ٹالنے پر جو عمل کرتے ہیں تو فرمایا یہ نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے خطبے کے شروع میں یہ آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا نہیں، جتنا پسند آیا اتنا کر لیے، جتنا پسند نہیں آیا اتنا چھوڑ دیے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ناخن، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جو اللہ نے ہمیں بتایا، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اس پر چلنا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفسانی خواہشات پر چلے اگر اپنے آپ کو یہ دیکھیں۔ دوسری چیز ہوئی، تیسری چیز، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ حالانکہ آخرت یہ بہت لمبی چیز ہے، آخرت اس سے کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں۔ کوئی لوٹ کر آیا قبر سے؟ کوئی ہمارے چاچا دادا لوٹ کر آئے؟ عید میں آ کر ملاقات کرتے ہیں کسی سے؟ کبھی ملاقات نہیں ہوتی اور نہیں بھی ہوتی۔ تو کوئی آج تک لوٹ کر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بہت لمبی ہے، ہزاروں لاکھوں برس کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے کوئی۔ دنیا بن گئی بس کافی ہے، میرا گھر بن جائے، میری اولاد صحیح ہو جائے، فلاں صحیح ہو جائے، فلاں صحیح ہو جائے، اور آخرت کو بھول جائے۔ یہ تو بات کی چیز ہے، بوڑھے ہونے کے بعد کیا کریں؟ کرسی پر آ کر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ نہیں میرے دوستو، اس انتظار میں نہ رہیں۔ جو اللہ ہمیں صحت دی ہے، جو اللہ ہمیں عافیت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور اللہ کی اطاعت میں لگائیں اپنے آپ کو۔ پھر چوتھی چیز، جو بھی رائے مشورے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بھی مشورہ فرماتے تھے، دنیا کا بھی مشورہ فرماتے تھے۔ مطلب اپنے گھریلو کاموں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جو کام بغیر مشورے کے کیا جاتا ہے اس کام میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں خیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے کام بغیر مشورے کے گھر میں کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بٹھاؤ، خود بیٹھو، اور جو بھی دنیا کا کام ہے یا دین کا کام ہے مشورے سے کرو۔ اس میں ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ بچوں کی رائے بھی لینا چاہیے، بڑوں کی رائے بھی لینا چاہیے، گھر کی عورت کی رائے بھی لینا چاہیے۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے، گھر کا بڑا میں ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ اپنی رائے پر جو گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی رائے کو جو صحیح سمجھتا ہے، فرمایا اب یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر پائی گئیں تو اب دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ حدیث کے الفاظ، اپنے آپ۔ اب اپنے آپ کی فکر کیسے کرنا ہے؟ کیا میں نماز کے اعتبار سے میری نماز پوری صحیح ہے کہ نہیں، فکر کر۔ جو رکعت امام کے ساتھ تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر امام کے بغیر نماز پڑھنا ہو تو میری نماز کا کیا حال ہے؟ میری نماز کا کیا حال ہے؟ اب امام کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، اب امام کے ساتھ اگر قرآن پڑھنے کی نوبت آئی تو میری قرآن کا
کیا میں قرآن سیکھا ہوں؟ کیا میں نے قرآن کا حق ادا کیا؟ اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ غیروں کے اوپر نازل ہوا، امت مسلمہ پر نازل ہوا۔ اور اللہ کل پوچھیں گے میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تم بیوی کا حق ادا کیے، شوہر کا حق ادا کیے، اور ماں کا حق ادا کیے، اولاد کا حق ادا کیے، سارے حقوق ادا کیے، میری کتاب کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ میری کتاب تمہارے اوپر کیا ظلم ڈالی تھی؟ کیا میری کتاب ظالم تھی تمہارے لیے؟ ظلم کی میری کتاب، پھر کیوں اس کو اس طرح نظر انداز کیے؟ اللہ ضرور پوچھے گا۔ کوئی اور ڈگری کا سوال نہیں ہوگا، کوئی اور ٹھکری کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کے کلام کا ضرور سوال ہوگا، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا حق کتنا ادا کیا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیا کریں، فکر کریں، میری نماز، میری قرآن، پھر اس کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو۔ ایسے مسلمان بنو جیسے اللہ نے مخلوقات میں 3 قسم کے مخلوقات بنائے۔ جتنے مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، ان میں 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک قسم کے مخلوق وہ ہے، جانور وہ ہیں جن سے فائدہ ہی فائدہ، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ ایسے جانور ہیں ان کا ایک ایک حصہ بغیر فائدے کے نہیں، ہر چیز فائدہ، ان کے بال فائدہ، ان کا خون فائدہ، ان کے ہڈیاں فائدے، ان کے گوشت فائدے۔ قصاب کیا کرتا ہے؟ اتنی چیز بھی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی دیکھیں ضائع کرتا ہو؟ تھوڑی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز فائدے۔ بال کام آتے ہیں، چمڑا کام آتا ہے، ہر چیز کام آتا ہے، کوئی چیز۔ تو معلوم ہوا یہ جانور جو بکریاں ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، یہ ایسے ہیں فائدہ ہی فائدہ، ان سے نقصان تھوڑا بھی نہیں۔ پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دوسری مخلوق کا ذکر کیا جن سے نقصان ہی نقصان ہے، ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، اور زہریلے کیڑے جانور ہیں، ان سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی کاٹ کے کھاتا ہے؟ چائنا کے بغیر کوئی نہیں کھاتے، چائنا والے ہی کھاتے ہیں اور دوسرے مخلوق والے کوئی نہیں کھاتے۔ تو یہ سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جن سے نقصان ہی نقصان، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور مخلوق ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے، جیسے لومڑی ہے، چیتا ہے، شیر ہے، باغ ہے، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، نہ ان سے فائدہ ہے نہ ان سے نقصان۔ ان 3 مخلوقات کا ذکر فرما کر فرمایا انسان ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت پہ ضرور رہتا ہے۔ یا تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے اٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے چلنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے سونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر عمل سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو حقیقت میں صحیح مسلمان کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے تکلیف ہی تکلیف، سامنے والے کو نہ بیٹھتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ اٹھتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ چلتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ پیتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ اچھا کپڑا پہنتا ہوا دیکھ سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ جلتا رہتا ہے، ہمیشہ اڑتا رہتا ہے۔ میرے سامنے اس طرح چل رہا، میرے سامنے اس کی اتنی عزت، لوگ اس سے مصافحہ کر رہے، میرے سے مصافحہ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ اس سے گلے مل رہے، میرے سے کیوں گلے نہیں مل رہے؟ حالانکہ میں اس کو کھلاتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، ہر مالک یہ سوچتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ ہے چھوٹا سا۔ ایک گاؤں میں ایک مسجد تھی، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، نماز پڑھاتے تھے۔
تو ہمیشہ نماز میں ایک آیت پڑھتے تھے، سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی آخری آیت ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا۔ یا اس میں 5-6 نام ہیں، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، ابراہیم۔ تو مقتدی لوگ بھی وہ تھے جو پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی تھے، وہ لوگ جن میں سے نماز پڑھنے والے 4-5 لوگ جس میں یعقوب، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم وغیرہ کے لوگ تھے۔ تو ہمیشہ امام صاحب نماز میں وہی پڑھا کرتے تھے، متولی پکڑیے، لوگ پیسہ میں دیتا ہوں، نام ان کا لیتا ہے نماز میں، وہ لوگ تیرا کچھ نہیں کرتے، پیسہ میں دیتا ہوں، تجھے کھلاتا میں ہوں، پڑھاتا میں ہوں، نام ان کا لیتا ہے، میرا کیوں نہیں لیتا؟ اب پریشان ہوئے امام صاحب، کیا کریں؟ اچھا ہو، اس کا نام خان تھا، اچھا آپ کا بھی نام لوں گا، الرحمن علم الخان بولے، علم القرآن ہے، علم الخان بولے۔ پیچھے کوئی بڑے مولانا آگے تھے، ارے یہ کیسی قرآن پڑھ رہے ہیں، علم القرآن کو علم الخان پڑھ رہے ہیں، تو بولے تو ان کھکارے جیسے سگنل میں نے کہا تھا، تو پیچھے سے ایک مولانا سگنل دیے، تو سمجھ لے کوئی ہیں جو میرے اس حرکت کو کیا کر لیے، جان لیے، تو فوراً انہوں نے کہا نصف لی و نصف لکم وانتم جاہلون فبأي آلاء ربکما تکذبان، بولے جو بھی یہ متولی آپ دے گا اس میں سے تم اور میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے، یہ سب جاہل لوگ ہیں بولے۔ تو ایسے ہوتے ہیں، نہ چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ پھرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ کھاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ اٹھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے، ایسے کچھ لوگ ہیں۔ تو ایک قسم کے یہ لوگ ہیں، تیسری قسم کے جو کسی سے نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ایسے مسلمان بنے کہ جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، کبھی کسی سے نقصان نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی اور چیز سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت پیارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رحمتیں برکتیں اتارتا ہے۔ ہم کو اس رمضان کی برکت سے، دیکھو رمضان کا یہ مہینہ ان ساری صفات کو ہمارے اندر لانے کے لیے یہ مہینہ آیا، اور یہ ساری صفات ہم اس مہینے میں بجا لائے۔ ہم کو کوئی بولے یہ کام کرو بولے، کوئی نہیں بولے، ہم خود ان ساری چیزوں کو، ہم صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے سے رکے رہے، پینے سے رکے رہے، جھوٹ بولنے سے رکے، آنکھ کے غلط دیکھنے سے ہم بچائے، زبان کے غلط بولنے سے بچائے، قدم کے غلط جگہ رکھنے سے ہم بچائے رکھے اپنے آپ کو۔ ہماری طرف نہ کوئی CID تھی، نہ کوئی CBI تھی، نہ کوئی پولیس تھی، کچھ نہیں تھا۔ کون تھے ہمارے پاس؟ صرف اللہ کا ڈر تھا۔ کیا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف صرف رمضان کے لیے؟ ہم کو یہ اللہ رب العزت رمضان لا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو پوری زندگی اسی طرح گزارنا ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا، آنکھ کا غلط استعمال نہیں ہونا، ہاتھ کا غلط استعمال نہیں ہونا، پاؤں کا غلط استعمال نہیں ہونا۔ یہ رمضان ہمیں مشق کرا کے جا رہا ہے اور یہ نصیحت دے کے جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ ابھی ہمارے عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ رمضان کے شروع سے لے کر اب تک الحمدللہ ہماری مسجد پوری آباد ہے، ہماری مسجد پوری آباد ہے۔ اب کل فجر کی نماز یا ظہر کی نماز سے پوری خالی ہو جائے۔ اب یہ مسجد، حالانکہ مسجد دعا بھی دیتی ہے، مسجد بد دعا بھی دیتی ہے، یاد رکھو، کبھی کبھی فیصلے مسجد سے بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجد کو آباد رکھیں گے تو ہمارے گھر آباد رہیں گے۔ آج ہمارے گھر غیر آباد ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے غیروں کی نگاہیں مساجد پر، مدارس پر۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خود عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے مسجدیں کیوں؟ وہ لوگ
کرتے تو ان کے لیے اذان ہی کیوں؟ وہ لوگ خود عمل نہیں کرتے تو صرف 5% آدمیوں کے لیے ہم ان کو اذان کے لیے مسجد دینا، جگہ دینا اور اس کے لیے سہولتیں دینا، اس کے لیے ساری چیزیں فراہم کرنا، یہ غیر کہتا ہے میرے دوستوں۔ اور آج یہ باتیں سب کہاں چل رہے ہیں؟ کورٹ میں چل رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں اس کے مطابق۔ اس کے سبب ذمہ دار کون ہے؟ وہ نہیں ہے، ہم ہیں۔ ہم اگر 100% مسجد والے ہوتے تو کوئی ہمارے اوپر نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ ہم 100% اللہ کی بندگی عبادت کرنے والے ہوتے تو ان کو اس قسم کی باتیں ان کے دلوں میں نہیں آتی۔ ہماری 3 منٹ 5 منٹ کی اذان ان کو تکلیف دہ نہیں بنتی۔ ہماری 5 منٹ کی اذان ان کو تکلیف دہ کیوں بن رہی ہے؟ اس وجہ سے بن رہی ہے کہ ہماری اذانوں پر ہم آتے نہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اس قسم کی سازشیں پیدا کر کے مسلمانوں پر حالات لاتا ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو وہ وقت دور نہیں، جو وقت اب گزر رہا ہے ایک خطے میں، اللہ معاف فرمائے وہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن دور نہیں میرے دوست۔ حالات ایسے بن رہے ہیں، ایسے ان لوگوں کے مشورے ہو رہے ہیں، اس لیے اب ہم کو بدلنا ہے۔ دنیا کی ترقی سے ہم کو لبنا نہیں ہے، یہ کتنی بھی ترقی کی جائے، مسلمان کے لیے دنیا کی ترقی نہیں ہے، مسلمان کے لیے ترقی اصل آخرت کی ترقی ہے، اعمال کی ترقی ہے۔ کوئی مسلمان آج تک دنیا میں ترقی نہیں کیا میرے دوست، اس لیے کہ مسلمان کے لیے ترقی آخرت میں ہے۔ یہاں صرف ہمارے لیے حالات ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب قید خانے میں سہولتیں ملتی ہیں، آپ کو اے سی لگایا جاتا ہے، جیسے مسجد میں اے سی ہے، قید خانے میں اے سی رکھی جاتی ہے، نرم گدالا دیا جاتا ہے کہ آپ آرام سے اس میں کیا کریں، سوئے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھی روٹی ملتی ہے، نہیں اچھی غذا نہیں۔ ہمارے مزاج کے مطابق کوئی چیز قید خانے میں ہمیں نہیں دی جاتی، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس کے لیے بھیجا تھا؟ سزا کے لیے بھیجا تھا۔ دنیا بنانے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے آدم کو نہیں بھیجا۔ آدم غلطی خطا کیے جنت میں، اور دنیا میں اللہ ان کو اتارا یا سزا پورا کرنے کے لیے۔ آج یہاں ہم راحت تلاش کر رہے ہیں، آج یہاں ہم خوشی تلاش کر رہے ہیں، آج یہاں ہم آرام تلاش کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کو اللہ نے ایمان والے بندے کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا ہو، وہ راحت تلاش کرے، یہ عقل کی بات، یہ سمجھنے کی بات۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہم جتنی زندگی ہے اتنا عیش کر لو، بعد میں یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ عیش کرنے نہیں آئے، یہاں اپنی زندگی بنانے کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کس کے لیے؟ آخرت کی کھیتی۔ جیسے کھیتی میں کسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈال کر کتنے مہینے انتظار کرتا ہے؟ 4 مہینے انتظار کرتا ہے، اور صرف اس کی نگاہ اللہ پر لگی ہوئی رہتی ہے کہ اب یہ فصل اگے گی، اب یہ کیا ہے، پھل دے گا، پھول دے گا، پھر اناج بنے گا، غلہ دے گا۔ 4 مہینے انتظار کرنے کے بعد وہ فصل قابل بنتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہاں اعمال کا بیج بونے کے لیے بھیجا۔ ایک مرتبہ یہاں ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کی قدر ہم نہیں جانتے میرے دوست۔ میں نے 27 کی رات میں ایک بات بتائی تھی، ایک اللہ والے قبر میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن شریف، قبر۔
ایک دن نہیں 2000 برس قرآن چلا. وہ قبر والے قرآن شریف پڑھنے والے کہتے ہیں میں ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن قبر میں ختم کر دوں مجھے ایک نیکی ملنے والی نہیں. قبر میں اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا؟ بند ہو جاتا. ایک نیکی ملنے والی نہیں. زمین پر جو چل رہا ہے، جو پھر رہا ہے، جو بندہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کہتا ہے تو میرے قبر میں رہ کر میں 27 لاکھ مرتبہ بھی قرآن پڑھوں اس کے ایک سبحان اللہ کے برابر نہیں، اس کے ایک الحمدللہ کے برابر، اس کی 2 رکعت نفل کے برابر. تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ یہاں ہم کو اعمال کی کھیتی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں. اعمال بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. کب آنکھ بند ہوگی پتہ نہیں چلے گا. رہتے رہتے آدمی کیا ہو جائے؟ دنیا سے رخصت ہو جائے. اس لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، اپنے تمام عنایتوں سے ہمارے پاس آیا. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس رمضان کے پورے مہینے کی قدردانی کی. اور قدردانی کی تو اللہ رب العزت نے آج ان کے لیے انعام والی رات رکھی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی صبح ہوتی ہے اور اس رات جو صبح ہوتی ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عمل ہے؟ اللہ مزدوری کا بدلہ دے رہا ہے. اللہ اگر چاہے تو نہ بھی دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں نہیں دیا پوچھ نہیں سکتے. آقا ہے، ہم غلام ہیں. غلام کو اختیار نہیں رہتا کہ کیوں نہیں دیا، کیوں دیا. غلام کو کسی بات کا کیا نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا. لیکن پھر بھی پروردگار پورا کا پورا بدلہ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا صدقۃ الفطر. یہ جو صدقۃ الفطر ہے، جو فطرہ اللہ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا، یہ اس لیے واجب فرمایا کہ ہمارے جو رمضان کے مہینے میں جو کوتاہیاں ہوں، جیسے ہم نماز پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھ سکے، جیسے صدقہ کرنا تھا نہیں کر سکے، جیسے اعمال کرنا تھا نہیں کر سکے، تھوڑی موٹی خطا ہو جاتی ہے. ان تمام خطاؤں کے کفارے کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر رکھا. ایسے اللہ مہربان ہے، تم غلطی کرو، اس غلطی کو مٹانے کے لیے بھی اللہ رب العزت راستہ بتاتا ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کبھی کیا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، رکوع میں جانے کے سجدے میں چلے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کر دیتے ہیں. 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لیے، 4 رکعت پڑھ لیے، 5 رکعت پڑھ لیے تو دنیا والے پکڑ کر کھینچتے ہیں کہ نہیں، ایسے پڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تجھے نہیں کھینچتا، تو ایک سجدہ اور زیادہ کر لے معاف کر دیتا. تو ایک سجدہ اور زیادہ کر لے میں تجھے کیا کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. کمپیوٹر میں ہم ایک بیٹھتے ہیں، ایک اسپیلنگ کا ایک حرف بھی اگر کیا ہو جائے، غلط ہو جائے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ ایسا بولتے ہیں، کہاں تک صحیح اللہ کو معلوم. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا والے ایکسپٹ نہ کرو یا نہ کرو، تم ایک اور سجدہ کر لو میں قبول کر لیتا. مہربان ہوئی کہ نہیں اللہ کی ذات، رحم کرنے والی ذات ہوئی کہ نہیں. نماز پڑھنے کا اگر اللہ یہ کہے جیسے میں پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں ویسا پڑھو گے تو ہی قبول کروں گا، تو سمجھو ہماری 40 سال کی نمازیں ختم ہو گئی، ایک بھی نماز صحیح نہیں ہماری. کیوں؟ جب اللہ اکبر باندھتے ہیں تو ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے، پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے. کبھی دکان کی طرف، کبھی مکان کی طرف، سائیکل کی طرف، ادھر. وہ اللہ معاف فرمائے امام ہے بول کے کیا ہے، نمازیں ہوتی چلی جاتی. اگر سب کو الگ الگ پڑھنے کا اگر اللہ حکم دیا، اگر ایسا اگر ہوا رہتا تو کیا ہوگا حال ہمارا. اس لیے غنیمت سمجھو اللہ ہر نعمت اللہ معاف فرمانے والے. تو مزدوری دینے والے ہیں اللہ. آج فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، مزدور کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے.
یاد رکھو، اس بات سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کام کرنے والے بہت سے بچے ہوتے ہیں، ہمارے پاس دکان ہے، دکان کے ماتحت میں کام کرنے والے، تو ہم اگر اپنے